انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لیا گیا ہے، کیس کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ انہیں 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اور ابھی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور انہیں جوڈیشل کرنے کی استدعا کی گئی، نہ کہ ان کا ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں جوڈیشل کر دیا گیا۔ اچھا، یہ ٹھیک۔ تمام تر جو ڈیولپمنٹ ہے اب تک کی، یہ بڑی خوفناک صورتحال اس کے پیچھے ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی جان کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے جو ڈپٹی کمشنر ہیں جہلم، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے پاس رکھنے یا اپنی کسی حوالات یا پولیس اسٹیشن کی کسی حوالات میں رکھنے کے بجائے جیل میں رکھا جائے۔ ٹھیک۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ 3 ایم پی او جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کا یا اس کے کسی ایکٹ کا امن و اما کے لیے خطرہ جب وہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کو 3 ایم پی او کے تحت اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور وہ کم از کم 30 ڈیز کے لیے، 60 ڈیز کے لیے، 90 ڈیز کے لیے اسے زیر حراست رکھا جاتا ہے۔ اور یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسا سیکیورٹی کیا ایشوز؟ کیا۔ دیکھیں، ٹھیک۔ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ لائن کراس کراس کی؟ کی انہوں نے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ کیا ہے اور وہ؟ عقل کل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صرف، اور کوئی بھی عالم ہے، کوئی بھی اسکالر ہے، اس کو ایک لمٹ جو ہے، اور 2025 میں آ کے جو ہے نا وہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں کو نہ سمجھانا شروع کر دیں، یا خطے کے مسلمانوں کو اسلام سمجھانا شروع کر دیں کہ سارا اسلام آپ کو پتہ ہے، سارا مذہب آپ کو پتہ ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے کوئی بھیڑ بکریاں تھے، اور ہم کوئی ایک جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے، یا کہاں جنگل میں رہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے ریڈ لائن عبور کی، انہوں نے اپنے کسی بیان میں یا کسی اپنے انٹرویو میں بڑی نامناسب سی گفتگو کی۔ انہوں نے ایک کرسچن اسکالر کا حوالہ دیا، اور بائبل جو بک ہے، بائبل کا حوالہ دے کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ توہین آمیز جو ہے وہ کلمات کہے، جس پر میری جو اطلاع ہے، ٹی ایل پی جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور انہوں نے جو ہے وہ متحرک ہوئی، اور انہوں نے ایپلیکیشن دی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور متعلقہ حکام کو آگاہ کیا اس سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ایک بڑا خوفناک قسم کا ایک صورتحال بن گئی ان کے گھر کے، اور ان کا جو مدرسہ ہے یا ان کا جو بھی وہ ایک ڈیرا کہہ لیں، اس کے باہر نا لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا، اور وہاں پہ جو موومنٹ تھی وہ غیر معمولی موومنٹ شروع ہو گئی، نقل و حرکت جو ہے، ٹھیک۔ جس کو بھانپا ڈپٹی کمشنر جیلم نے اور متعلقہ پولیس نے، اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی۔ ٹیم بنانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ محمد علی مرزا سے رابطہ کیا، وہ ٹیم گئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کچھ وقت چاہیے، آپ ڈپٹی کمشنر آفس جو ہے وہ اگر آ جائیں تو ہمارے کچھ لوگوں کو آپ نے ایک لیکچر دینا ہے، تو اس کے لیے آپ آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ وہ اس ٹیم کے ساتھ ڈپٹی کمشنر آفس آ گئے۔ جب وہ ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے تو ان کے سامنے ڈی سی صاحب نے ایک آرڈر رکھا کہ آپ کو 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے، اور آپ اس وقت زیر حراست ہیں اور اریسٹڈ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نے کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیا۔ اس کے بعد نہ صرف یہ عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، اور عدالت میں پیش کر کے انہیں جو ہے نا جیل منتقل کیا گیا، اور وہاں بھی جیل کے اندر بھی ان کو ایک قید تنہائی میں، یعنی کہ بالکل اکیلا رکھا گیا، کسی بھی طرح کے حملے سے بچانے کے لیے، اور کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعہ سے ان محفوظ کو رکھنے کے محفوظ لیے؟ رکھنے کے ٹھیک۔ لیے۔ اور
ملاقات کی کسی کو وہاں پہ اجازت نہیں ہے سوائے ان کی فیملی اور وکلا کو، جن کو صرف وہ خود الاؤ کر دیں. ویسے ایک ہوتا ہے نا کہ عام شخص کوئی انہیں ملنے چلا جائے یا رائٹ، کوئی اس طرح کی رینڈم صورتحال ہو جائے. الاؤ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ان کے گھر پر بھی پہرا ہے اس وقت، اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ وہاں سے موو کر دیا گیا ان کے گھر سے. ٹھیک ہے جی. ان کا جو مدرسہ ہے یا ان کا جو وہ ڈیرا تھا جہاں وہ سارا وہ کرتے تھے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے تھے اس چیزیں، اس کو سیل کر دیا گیا. اور محمد علی مرزا جو ہیں ان کی فیملی کو جیسے میں نے بتایا وہ وہاں سے موو کر دیا گیا. تو یہ ہے کہ وہ کوئی شہرت کے نشے میں ریڈ لائن انہوں نے عبور کی اور خود کو جو ہے کو عقل کل ثابت کرنے کے نشے میں انہوں نے وہ ریڈ لائن عبور کی. اور اب یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے یہ جیل کے اندر جیل حکام سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے جو ہے نا اجازت دی جائے اور میں ایک معافی جو ہے اس کا کلپ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. ابھی فی الحال ان کو وہ پرمیشن نہیں ملی جب تک ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ کلپ ریکارڈ کروانے کی. اور اس سے پہلے بھی اطلاع یہ ہے کہ 2020 میں بھی وہ گرفتار ہوئے تھے اسی طرح کے کسی ایشو پہ، اور 2017 پہ بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اور وہ جو ہے نا اس مرتبہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو بن گیا اور ایک سیریس تھریٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا کو. اب یہ ہے کہ وہ معافی جو مانگیں گے وہ معافی جو ہے وہ کس حد تک قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک بات کا مرحلہ ہے. البتہ ان کو ایک محفوظ رکھنے کے لیے جیل منتقل کیا. ٹھیک، مزید ڈیولپمنٹ کیس کی کیا ہے وہ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، آپ جو انفارمیشن دیں گے. سر موونگ آن، سیلاب کی جو صورتحال ہے پورے پنجاب میں وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، فوٹیجز لوگ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. متاثرہ علاقے جو ہیں اور وہاں پہ رہنے والے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں وہ کہاں شفٹ ہو رہے ہیں، کہاں وہ اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں اپنی فیملیز کو، اور کیا گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ارینجمنٹس یا کمپنسیشن پلان یا کوئی پیکج ہے جو اس وقت سننے میں آ رہا ہو یا سٹارٹ ہو گیا ہو؟ دیکھیں ابھی تک تو صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو آفات ہیں اور اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر جو ہے ارتھکویک کی شکل میں ہو یا خدا نخواستہ سیلاب کی شکل میں ہو، اس میں فوری طور پہ یہ تمام تر ارینجمنٹ، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، وہ تو کوئی بھی حکومت جو ہے KPK میں جو کچھ ہوا مینج نہیں کر سکے گی. تو وہاں بھی بہت سے لوگ جو ہیں بے یار و مددگار پائے گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت زیادہ تر جو ہے امدادی کارروائیاں جی، وہاں کے لوکل لوگوں نے اور وہ کیں. اب جو ہے یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ویسے تو وہ بہت متحرک ہیں، جاپان سے آنے کے بعد وہ فوری طور پہ وہ کشتیوں میں نظر آئیں اور دریاؤں میں نظر آئیں.